بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التمرین الثانی، دوسری تمرین ہے قوّن تشبیہات من الاطراف الآتیۃ بحیث تختار مع کل طرف ما یناسبہ۔ یہاں پہ آپ کو مشبہ دیا گیا ہے، اس کے لیے آپ کو مشبہ بھی لانا ہے اور وجہ شبہ بیان کرنا ہے۔ کہتے قوّن تشبیہات من الاطراف الآتیہ، آنے والے اطراف میں تشبیہات بنائیے، بحیث و اس طریقے سے تختارو کہ آپ اختیار کرو، مع کل طرف ہر طرف کے ساتھ، یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کے ساتھ، ما یناسبہ ایسی چیز، یعنی ایسی وجہ شبہ جو اس کے مناسب ہو۔ یہاں پہ 8 مثالیں دی گئی ہے۔ کتنی مثالیں؟ 8 مثال۔ 8 کے 8 کو آپ بنا دیجئے مشبہ، اور اس کے لیے لے کر آئیے مشبہ بھی۔ معاف کیجئے، 8 مثالیں دی گئی ہے، اور اس میں سے 4 کو بنائیے آپ مشبہ اور 4 کو بنا دیجئے مشبہ بھی۔ دیکھیے کیا کیا مثالیں ہیں۔ العزیمۃ الصادقہ، پختہ ارادہ، ٹھیک ہے۔ المطر، نمبر 2 پہ دیا شجرۃ لا تثمر، ایسا درخت جو پھل نہیں دیتا۔ نغم الاوتار، سارنگی کے نغمے، وہ جو بینجو کیا بولتے اس کو، اس کے نغمے کو، اس کی آواز کو کہا جاتا ہے نغم الاوتار۔ المطر للارض، زمین کے لیے بارش۔ الحدیث الممتع، یعنی فائدہ مند بات۔ السیف القاطع، کاٹنے والی تلوار۔ البخیل، یعنی کنجوس۔ اور الحیات تدب فی الاجسام، ایسی زندگی جو جسموں میں دوڑ جاتی ہے۔ اس میں آپ کیا کیجئے، 4 الفاظ کو بنائیے مشبہ اور 4 الفاظ کو بنائیے مشبہ بھی۔ جیسے دیکھیے، العزیمۃ الصادقہ، پختہ ارادہ، کس کی طرح ہے؟ شجرۃ لا تثمر کی طرح ہے، یا نغم الاوتار کی طرح ہے، یا السیف القاطع کی طرح ہے؟ کس کی طرح ہے پختہ ارادہ؟ السیف القاطع۔ جی ہاں، پختہ ارادہ آپ ایسا بولیے، العزیمۃ الصادقۃ کالسیف القاطع، پختہ ارادہ کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے نا؟ جیسے اوپر کس بات میں، فی بت الامور، یا فی البت فی الامور، معاملات نافذ کرنے میں۔ اس کے بعد ہے شجرۃ لا تثمر، ایسا درخت جو پھل نہیں دیتا۔ تو اس کے لیے مشبہ آپ لے کے آئیے، البخیل، البخیل کشجرۃ لا تثمر، بخیل اس درخت کی طرح ہے جو، بولیے، پھل نہیں دیتا۔ پھل نہیں دیتا۔ اچھا، اس کے بعد آپ المطر للارض، زمین پر جو برسنے والی بارش ہے اس کو تشبیہ دے دیجئے، کالحیات تدب فی الاجسام، اس زندگی کی طرح ہے جو جسموں میں سرایت کر جاتی ہے۔ المطر للارض، زمین کے لیے بارش، کالحیات تدب فی الاجسام، اس زندگی کی طرح ہے جو زمین میں سرایت کر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، 3 مثالیں حل ہو گئی، 6 الفاظ استعمال ہو گئے۔ اب بچا الحدیث الممتع اور نغم الاوتار۔ تو اب آپ الحدیث الممتع کو بنائیے مشبہ، فائدے مند باتیں، اچھی باتیں میوزک کی طرح ہوتی ہے۔ نغم الاوتار، سارنگی کی نغمے کی طرح ہوتی ہے۔ کس بات میں؟ اثر اندازی میں، ہے نا؟ فی التأثیر، کس بات میں؟ اثر پیدا کرنے میں۔ الحدیث الممتع کنغم الاوتار فی التأثیر، اثر پیدا کرنے میں اچھی باتیں جو ہیں کس کی طرح ہوتی ہے؟ نغمے کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ 4 لفظ کو ہم نے بنا دیا مشبہ اور 4 لفظ کو مشبہ بھی، اور وجہ شبہ اپنے آپ ذہن میں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟
جی استاد صاحب۔ نمبر 3 قوّن تشبیہات بحیث یکون فیہا کل مما یاتی مشبہن، کہتے ہیں نیچے اس طرح کی تشبیہ بنائیے کہ مذکورہ تمام الفاظ میں سے ہر ایک مشبہ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ قوّن تشبیہات، اس طرح سے تشبیہ بنائیے، یعنی تشبیہ کی مثال بنائیے، بحیث اس طریقے سے یکون فیہا کہ ان تشبیہات میں ہو جائے کل مما یاتی، ان میں سے ہر ایک جو نیچے آ رہا ہے کیا ہو جائے؟ مشبہن، مشبہ۔ یعنی نیچے آپ کو کتنی مثالیں ہیں؟ 8 مثالیں دی گئی ہے، اس کو بنا دینا ہے مشبہ، اور اس کو کسی نہ کسی چیز سے آپ کو تشبیہ دینی ہے۔ ذہن میں آپ اردو اعتبار سے ہی چلے، میں معنی بتا دوں گا تو آپ اس میں ذہن لگائیے کہ اس کو کس چیز سے تشبیہ دینی چاہیے۔ دیکھیے پہلی مثال ہے القطار، ٹرین۔ آپ ٹرین کو کس چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ بولیے، تیز رفتاری میں ہوا سے تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں کیا؟ جی جی جی۔ القطار کالفضاء، کالہواء فی سرعۃ السیر، تیز رفتاری میں ٹرین کس کی طرح ہے؟ ہوا کی طرح۔ ہاں۔ الحرم الاکبر، یہ اہرام مصر جو ہوتا ہے نا اس کا واحد حرم، مصر میں جو پیرامڈ آف مصر ہے اس میں جو سب سے بڑا پیرامڈ ہے اس کو بولتے ہیں الحرم الاکبر۔ تو حرم اکبر کس کی طرح ہے؟ تو آپ بولیے کل جبل العظیم فی التودۃ یا فی الجسامۃ۔ حرم اکبر جسامت میں کس کی طرح ہے؟ بولیے، جب بڑے پہاڑ، بڑے پہاڑ۔ دولت میں جیسا۔ الکتاب، کتاب کو کس چیز سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں؟ آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں، کتاب سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، بولیے۔ کتاب کو آپ دوا سے تشبیہ دے سکتے ہیں، کتاب کو آپ جو ہے دوست سے تشبیہ دے سکتے ہیں، کتاب کو آپ جو ہے وہ شجرتن تثمر ٹائپ کا لفظ ہے۔ کتاب ایسا پھل ہے جو فائدہ دے۔ کتاب کو آپ تشبیہ دے دیجئے نا دوست سے، الکتاب کالصدیق، کتاب کس کی طرح ہے؟ جی دوست دوست کی طرح ہے۔ الشمس، اچھا، الشمس بھی کر سکتے ہیں سورج کی طرح ہے روشنی پھیلانے میں۔ جی ہاں بول جیسے سکتے سورج ہیں۔ روشنی دیتی، علم کتاب روشنی دیتی، علم۔ جی ہاں۔ نمبر 4 الحصان، الکتاب لصاحبہ کالدواء للمریض، ایسا ہی بول سکتے ہیں، کتاب والے کے لیے کتاب ایسے ہیں جیسے مریض کے لیے دوا ہے۔ یا الکتاب کالصدیق، کتاب جو ہے کالصدیق صادق، سچے دوست کی طرح ہے۔ یا اور آپ کے ذہن میں کوئی مثال آیا تو نمبر 4 پہ دیا الحصان، یعنی گھوڑا۔ گھوڑے کو آپ تشبیہ دے دیجئے کس چیز سے؟ اور بولیے، گھوڑے کو بجلی سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، کس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں؟ بجلی سے، الحصان کالبرق۔ جی۔ المصابیح، المصابیح چراغ، چراغ کو چاند سے دے سکتے ہیں تشبیہ، کس چیز سے؟ چاند سے یا ستارے سے، ستارے سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے چراغ جب جلے رہتے ہیں تو وہ ایسے نظر آتے جیسے آسمان میں ستارے نظر آتے ٹمٹماتے ہوئے۔ تو المصابیح علی الارض کالنجوم فی السماء، زمین پر چراغ ایسے نظر آتے ہیں جیسے آسمان پر، بولیے، ستارے۔ الصدیق، دوست کو آپ کس چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ بولیے۔
الصدیق کل ہادی ہدایت کرنے والے کی طرح ہے، یا الصدیق کل اخی اخل کریم مہربان بھائی کی طرح ہے. جیسے چاہے آپ تشبیہ دیں، بھائی سے تشبیہ دے دیں یا پھر اس کو ہدایت کرنے والے شخص سے تشبیہ دے دیں، اس طرح سے. ٹھیک ہے. المعلم معلم کو کس سے تشبیہ دیں گے؟ سکھانے والے کو، استاذ کو. المعلم کل اب الشفیق معلم کس کی طرح ہوتا ہے؟ شفیق باپ کی طرح. شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے، یا جو بھی آپ کے ذہن میں تشبیہ ہو. اگر کوئی معلم صاحب آپ کو جو ہے بہت زیادہ ڈراتے ہیں تو آپ ان کو تشبیہ دے دیجیے خطرناک چیز سے. نمبر 8 الدمع آنسو. آنسو جب بولا جاتا ہے تو موتی سے اس کی تشبیہ دی جاتی ہے. الدمع کالدر فی الضیاء، ہے نا. آنسو جو ہے کس کی طرح ہے بولیے؟ موتی کی طرح ہے. ہاں، لؤلؤ کو بھی موتی کہتے ہیں، در کو بھی موتی کہتے ہیں. پھر الدمع کاللؤلؤ، آنسو موتی کی طرح ہے. تو یہ اس طرح سے آپ 3 تمرین ہم نے حل کر لیا. اب کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اقسام التشبیہ کو، تشبیہ کے اقسام کو ہم پڑھیں گے. پہلے ہم کیا کرتے ہیں، آج یہ 8 اشعار دیے گئے ہیں تو اس میں سے کچھ شعر پڑھ لیتے ہیں، کچھ وقت ہے اپنے پاس. یہ اشعار 8 اس لیے دیے گئے ہیں کہ اس میں آپ کو تشبیہ کی 6-7 قسمیں وہ سمجھا دیں گے وضاحت کر کے. کس طریقے سے تشبیہ کی قسمیں بنتی ہے تو اس کو اجمالی طور پر سمجھیے کہ تشبیہ میں چونکہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، مشبہ، مشبہ بہ، اور آگے بولیے مشبہ، مشبہ بہ، اور مشبہ بھی وجہ شبہ اور ادات شبہ. اب یہ 4 چیزوں کے میں سے کچھ چیزوں کے حذف اور کچھ چیزوں کے ذکر کے اعتبار سے تشبیہ کی قسمیں بنیں گی. کبھی وجہ شبہ حذف ہوگا تو اس کا نام کچھ اور ہوگا، وجہ شبہ مذکور ہوگا تو کچھ اور نام ہوگا، حرف تشبیہ مذکور ہوگا تو کچھ اور نام ہوگا، محذوف ہوگا تو کچھ اور نام ہوگا. حرف تشبیہ اور وجہ شبہ دونوں مذکور ہوں گے تو کچھ اور نام ہوں گے، دونوں محذوف ہوں گے تو کچھ اور نام ہوں گے. پہلے مثال کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ کل ہم سیدھا جو ہے نا وضاحت اور قاعدے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. مثالیں کیا دی گئی ہے؟ کہتے ہیں اقسام التشبیہ الامثلہ انا کالماء ان رضیت صفاء واذا ما سخطت كنت لہیبا. انا کالماء، میں کس کی طرح ہوں؟ پانی کی طرح. پانی کی طرح ہوں. کالماء پانی کی طرح ہوں. کب؟ ان رضیت اگر میں خوش ہوں، اگر میں راضی رہوں. صفاء کس بات میں پانی کی طرح ہے؟ صفائی میں، شفاف ہونے میں، کلیئرٹی میں. صفائی میں بالکل پانی کی طرح ہوں اگر میں خوش رہوں. وَإِذَا مَا سَخَطْتُ، اور جب میں کبھی ناراض ہو جاؤں. وَإِذَا مَا، اور جب کبھی سَخَطْتُ میں ناراض ہو جاؤں. كُنْتُ لَهِيبًا، لہب کا معنی تھا چنگاری، لہیب کہتے چنگاری کو. كُنْتُ لَهِيبًا تو میں چنگاری والا ہو جاتا ہوں. یعنی اگر میں خوش رہتا ہوں تو بالکل پانی کی طرح نرم ٹھنڈا ٹھنڈا رہتا ہوں کہ انسان کو بالکل مزہ آتا ہے اس کو پینے سے. اور اگر مجھے غصہ آ جائے نا تو میں بالکل چنگاری کی طرح ہو جاتا ہوں. اس میں مشبہ بھی ہے، مشبہ بہ بھی ہے، اور وجہ شبہ بھی ہے، اور حرف تشبیہ بھی ہے کہ نہیں؟ پہلی مثال میں انا مشبہ ہے، المائی مشبہ بھی ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، اور آگے صفاءن. صفاءن کیا ہے؟ وجہ شبہ ہے. دوسری مثال ہے، شاعر کا نام دیا ہوا ابن الرومی فی تاثیر غناء مغنن. غناء مغنن، ایک گانے والے کی گانے کی تاثیر کے بارے میں ابن رومی شاعر کہتا ہے کہ وہ اتنے خوبصورت انداز میں گا رہا ہے، شعر پڑھ رہا ہے، جو بھی گا رہا ہوگا. جیسے ابھی ہم لوگ کسی سے نعت سنتے ہیں، غزل سنتے ہیں تو بڑا خوبصورت انداز رہتا ہے پڑھنے کا. تو کہتے ہیں فَكَأَنَّ لَذَّةِ صَوْتِهِ وَدَبِيبَهَا،
سنتن تمشا فی مفاصل النؤس. رہ گیا اچھا دوسرا شعر بچا ہے. ہاں دوسرا شعر بچا ہے, ٹھیک ہے. سرنا فی لیل بہیم کأنہ البحر ظلاما و ارہابا. سرنا سارا یسیرو سیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات میں چلنا, ٹھیک ہے. سرنا ہم چلے, فی لیل بہیم تاریک رات میں, لیل کا معنی رات, بہیم یعنی تاریک, ہم تاریک رات میں چلے. اور وہ تاریک رات کیسی تھی تاریک؟ کأنہ البحر ظلاما و ارہابا. ظلام یعنی تاریکی, ارہابا یعنی دہشت. گویا کہ وہ تاریکی اور دہشت پیدا کرنے میں سمندر کی طرح ہے. کہ جیسے سمندر دور دور تک پورا پانی 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 پانی, کہیں ٹھکانہ ہی نہیں رہتا ختم ہونے کا, ایسے ہی وہ رات ایسی اندھیری تھی کہ دور دور تک پورا اندھیری کا سمندر ہی نظر آ رہا تھا, کالا پن ہی تھا, کہیں تھوڑی بہت روشنی نظر نہیں آتی تھی, ہے نا. تو جیسے سمندر میں چاروں طرف پانی ہوتا ہے, کہیں کوئی خشک زمین نظر نہیں آتی ہے, ایسی وہ رات ایسی تھی کہ چاروں طرف اندھیرا, کہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہاں پر رات کو تشبیہ دی ہے کس چیز سے؟ بولیے. سمندر سے. سمندر سے تشبیہ دی ہے. کس بات میں؟ کس بات میں؟ اندھیرے پن میں, تاریکی میں اور دہشت پیدا کرنے میں. جیسے انسان سمندر میں جا کے دہشت میں پڑ جاتا ہے, ایسی تاریکی ایسی تھی کہ انسان ڈر جائے. انشاءاللہ اس کے آگے کل پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ